اور جانوروں کے ڈاکٹر ہول سیل کے حساب سے جعلی ہیں. میری دمبی بیمار تھی, میں مارکیٹ سے گابن دمبی لے کر آیا کہ بھائی ایسی دمبی جو بچہ دینے والی ہو, کیونکہ پھر اس کے بچے کو پالوں گا, نر ہے اور پھر دودھ دمبی میں ہوتا ہے, دمبی کا دودھ صحت کے لیے بہت زبردست ہے. اس نے بھائی قسمیں اٹھا لی, اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ بچہ ہونے والا ہے. ہم لے آئے دمبی, یہیں پیچھے باندھی ہم نے, آج ہوگا کل ہوگا پرسوں ہوگا. ہم نے کہا ہو جائے گا بھائی, کچھ کام قدرت کے ہوتے ہیں جن میں انسانوں کی دخل اندازی اچھی نہیں, قدرت کے کام. وہ دمبی کے پتہ نہیں کوئی زخم ہو گیا تو اس کے کیڑے پڑ گئے یہاں پہ نا, ہمیں پتہ نہیں چلا. مجھے کسی نے بتایا یہ ڈاکٹر بڑا خاندانی ہے, بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, اور جس نے بتایا وہ خود جانور پالتا ہے, اس کو ڈاکٹروں کا پتہ بھی ہے. میں بھی متاثر ہو گیا, میں نے کہا اس کو لے کر آؤ. میں گیا, اس کو بائک پہ کسی اٹھا کے لایا, میں نے کہا ہماری دمبی کو چیک کرو. اس نے خیر کہا کہ فنائل کی گولیاں پیس کے اس کے کان میں ڈالو تو کیڑے ختم ہو جائیں گے. ہم بڑے خوش کے, بڑا حالانکہ تو ساری دنیا کے پاگل سے پاگل کو پتہ ہوتا ہے, ایک دو ٹھوک دیے ٹیکے, ہمیں بھی نہیں پتا کیا تھا اس میں. میں نے کہا یار اس کا بچہ تو نہیں مر گیا اتنی دوائیں کھانے سے. اس نے چیک کیا, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر کان میں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے مجھے نام ذہن میں نہیں, وہ لگا کے اس نے چیک کیا. اس نے کہا کہ بچے کی ہارٹ بیٹ تو صحیح ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے, بچہ زندہ ہے. سوچو جو بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کر کے بتا رہا ہے وہ دمبی کی اپنی ہارٹ بیٹ کو کتنے آرام سے پہچان لیتا ہوگا. تو خیر ہم نے کہا چلو تسلی ہو گئی. اب جب وہ دمبی ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا یار اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا کیا مسئلہ تھا. ایک کسٹمر آیا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ آپ اپنی دمبی مجھے بیچ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو بھائی, آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو, لیکن یہ گابن ہے, اس کے ریٹ مناسب ہوں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں مناسب ریٹ دینے کے لیے تھی. مناسب ریٹ پہ ہم نے وہ اس کو دے دی, یعنی پہنا دی. میری نیت پہنانے کی نہیں تھی, میری نیت تو اس پر احسان کی تھی. میں سمجھ رہا ہوں اس کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے, اور ہارٹ بیٹ بالکل اس کی خاندانی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کیا رپورٹ ہے, لیکن اتنی اچھی رپورٹ ڈاکٹر پیش کر کے گیا ہے. تو وہ دمبی کا یہ ہوا کہ جس کو دی وہ بیچارہ مجھ سے عقیدت میں کہ مفتی صاحب تو زبان کے کیا ہیں, یہ تو جھوٹ بول کے, میں منڈی سے اس نہیں اٹھا رہا, 2 نمبر مال ملتا ہے. تو مفتی صاحب سے اور قیمت بھی اچھی دے کر گیا کہ گابن ہے. وہ بھی پھر خدا پہ چھوڑ دیا نا اس نے کہ ایک دن ہوگا جب انشاءاللہ یہ دمبی بھی کیا بنے گی, ماں بنے. ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 8 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, کہہ رہے اس کا تو پیٹ ہی نہیں موٹا ہو رہا. پھر مجھے آگے کہنے لگا بھائی یہ کیا ہے, کتنے مہینے کا حمل ہوتا ہے دمبیوں کو. میں نے کہا جتنے کا بھی ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن اتنا نہیں ہوتا, اتنا تو ہاتھی کا نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی, پھر کسی کو دکھایا, اس نے بولا اس کے پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ حالات کس کے ہیں, ڈاکٹروں کے. میں اس ڈاکٹر پہ سوار ہو گیا, میں نے کہا یار پتہ چلا یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. پھر بکری بیمار ہوئی ہماری, اس کے بھی کان میں نا کوئی وہ چچڑی نہیں ہوتی, وہ چپک گئی, تو وہ اس کے بھی کہیں کیڑے ویڑے لگ گئے ہوں گے, کیا ہو گیا واللہ والا. وہ بیچاری گردن یوں جھکائے کھڑی ہوئی ہے. میں نے اندازہ ہوا کہ بکری کا موڈ آف ہے. ہم نے رکشہ بلایا, رکشے میں خود ڈال کے لے کر گیا میں بکری کو. ایک میں جگہ نہیں بتاؤں گا, وہاں لے کر گیا جہاں پتا تھا کہ یہاں فراڈی ڈاکٹر نہیں, یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, اور لائن سے